بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ جنات خرگوش سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ خرگوش اپنا پاخانہ کیوں کھا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص خواب میں خرگوش دیکھے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آقائے نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو خرگوش کے متعلق ایسے حقائق سے روشناس کرائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ناظرین، خرگوش جسے انگریزی میں ریبٹ کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، خر اور گوش۔ خر گدھے کو کہا جاتا ہے اور گوش کان کو کہتے ہیں۔ اس کا مجموعی معنی یہ ہوا کہ گدھے کے کان والا۔ اس کے کان لمبے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو گدھے کے کان والا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے پستانیہ ممالیہ جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں، اور یہ پچھلی ٹانگوں کی ہی مدد سے چلتا پھرتا ہے۔ ناظرین، خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری خرگوش کو پکڑنے کے لیے آتا ہے، خرگوش کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا یا سمندر کو دیکھتا ہے تو خوف سے مر جاتا ہے۔ اکثر مردہ خرگوش دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، عربوں کا خرگوش کے حوالے سے خیال یہ ہے کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے ان سے دور بھاگتے ہیں، یعنی خرگوش کو بھی عورتوں کی طرح ماہواری ہوتی ہے، اسی لیے جنات خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ جانداروں میں سے جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد 4 ہے: عورت، لگر بگر، چمگادڑ اور خرگوش، جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ ناظرین، امام محمد داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک روایت نقل کی ہے۔ جابر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ ناظرین، علامہ دمیری اپنی کتاب احیاء الحیوان میں لکھتے ہیں، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے، جگالی کرتا ہے، مینگنی کرتا ہے، نیز اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصوں میں بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، خرگوش کا شرعی حکم تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش حلال ہے، لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مروی ہے، ان کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقام مرز الزہران، مکہ اور مدینہ کے درمیان 16 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک خرگوش کا تعاقب کیا، پس میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرگوش کو ذبح کیا اور خرگوش کی ایک سرین اور دونوں رانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ ناظرین، احناف کے نزدیک خرگوش کا گوشت اسی روایت کی بنا پر جائز ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اسے تناول بھی فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ ناظرین، اہل علم کی وہ جماعت جس نے خرگوش کے گوشت کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، مثلا ابی لیلہ اور ان کے موافق علماء، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں
جس کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ ابان بن جس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حذیمہ بن جس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابان بن جس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق ایک سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ میں اسے کھاؤں گا اور نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ ابان کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اس سے خون یعنی حیض آتا ہے۔ ناظرین، زمانے جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہن لے تو اس پر نگاہ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جنات خرگوش کے حیض کی وجہ سے خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ ناظرین، خرگوش کی عمر تقریباً 9 سے 12 سال ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 400 گرام سے 2 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے جو اپنا من پسند سبزہ کھانے کے لیے صرف رات کو ہی باہر نکلتا ہے۔ یہ دن کو بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت ہی زیادہ فائبر ہوتا ہے، جس سے غذا بھی دیر تک ہضم ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر خرگوش اپنا پاخانہ کھا جاتا ہے تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلد ہضم ہو سکے۔ خرگوش کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنی مینگنی کھاتا ہے۔ اصل میں یہ 2 طرح کی مینگنی یعنی پاخانہ کرتے ہیں، ایک ہو جس میں غذائی اجزاء ہضم نہیں ہو پاتے اور دوسرے دوبارہ کھا کر ہضم کرتے ہیں۔ خرگوش 30 سے 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ مادہ خرگوش کے حمل کی مدت تقریباً 30 دن تک ہوتی ہے۔ ناظرین، مادہ خرگوش حمل کے دوران ہی دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے اور تقریباً 30 دنوں کے بعد مادہ خرگوش 4 سے 12 کی تعداد میں بچوں کو جنم دیتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے جفتی کرنے لگتی ہے چونکہ اس میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور مادہ خرگوش حالت حمل میں بھی جفتی کر لیتی ہے۔ عموماً یہ رات کے اندھیرے میں جفتی کرتا ہے۔ خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ زمین میں بل بنا کر رکھتا ہے اور زیر زمین پوری سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں۔ ایک بل میں 2 نر نہیں رہ سکتے ہیں۔ نر ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہیں کہ ختم ہی کر دیتے ہیں۔ ان میں آپس میں بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ویسے یہ خاموش طبیعت جانور ہے۔ ناظرین، خرگوش کے کان لمبے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو ان کی قوت سماعت بہت بہترین ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے جسم میں کانوں کے ذریعے درجہ حرارت کو بیلنس کیا جاتا ہے اور خرگوش اپنے کانوں کو 180 زاویے تک گھما بھی سکتا ہے۔ انسانی آنکھ 120 زاویے تک دیکھتی ہے اور اگر مزید دیکھنا ہو تو ہمیں اپنی آنکھیں یا گردن موڑنی پڑتی ہے، جبکہ خرگوش 360 زاویے تک یعنی اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اور بھاگتے ہوئے بھی ایک زگزیگ طریقے سے بھاگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ ایک حسین خاتون ملے گی جس میں محبت پیار نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں یہ دیکھا کہ خرگوش کو ذبح کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو جائے گی اور اس سے الگ ہوگی۔ اگر خواب میں خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جس جگہ سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے اس کو خرگوش تحفے میں دیا یا اس نے خرگوش خریدا اور وہ خواب دیکھنے والا شخص کنوارا ہے تو اسے رزق کی نعمت عطا ہوگی۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص شادی شدہ ہے تو اسے اولاد کی نعمت عطا ہوگی۔ ناظرین، ان تعبیروں میں اوقات کا تعین کیا جا سکتا ہے اور وقت کے حساب سے تعبیر الگ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔